رہے ہیں۔ آپ روزانہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی نہیں آئے لیکن بعد میں آئیں گے، کہتے نہیں ہیں؟ تو پھر بعدی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، اس بعدی کا حل کرنا ہے۔ آپ کرتے ہیں کون سا اچھا حل کر سکتے ہیں اس کا، اور میں انشاءاللہ اپنا بتاؤں گا کہ میں اس کا کیا حل کرتا ہوں۔ جی ججا صاحب، آپ اپنے عقیدے کے اوپر قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے کوئی ایک فرمان بھی پیش نہیں کر سکے، صحابہ کرام سے کوئی ایک تفسیر یا تشریح بھی پیش نہیں کر سکے۔ ابھی تک آپ کے پاس اپنے عقیدے کے اوپر کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ یہ پہلا جز ہے آپ کے عقیدے کا، آپ نے اسی پر دلیل نہیں دی تو آگے آپ نے کیا دلائل دینے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی، ان کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے سامنے پیش کی، صحابہ کرام سے ان کی تشریح کی، اور اختلاف ترجمے میں نہ ہو اس وجہ سے مرزا قادیانی کا ترجمہ پیش کر دیا۔ تو آپ حضرات کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر کم از کم دلیل تو دیں، یا یہ تو مانیں کہ آپ کے پاس آپ کے عقیدے کی دلیل نہیں، کم از کم کچھ تو کہیں، کچھ بولیں تو صحیح۔ ججے صاحب، اس اعتراض کا جواب 3 دفعہ دے چکا ہوں آپ کے اصرار پر، 1 دفعہ پہلے دیا تھا، 1 دفعہ آپ کو دوبارہ سمجھایا تھا، 1 دفعہ دوبارہ سمجھایا تھا، تو یہ 3 دفعہ آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ لا نبی آبادی کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منافی نہیں۔ یہ جواب تو اب اگر میں اتنا بچوں کو بھی سمجھاتا تو ان کو بھی سمجھ آ جاتا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں، قرآن مجید کی 2 آیات پیش کی ہیں، صحابہ سے تفسیر کی ہے، مرزا قادیانی سے ان کے معنی ترجمے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ اپنے عقیدے کے اوپر قرآن مجید سے دلیل پیش کریں کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں سوائے ایک کے۔ پہلے اپنے اس عقیدے کے جز پر آپ نے دلیل دینی ہے کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں، پھر دوسرے جز پر کہ ایک قسم جاری ہے، اس پر دلیل دینی ہے۔ تو جلدی کریں، بسم اللہ کریں، اگر آپ کے پاس آپ کے عقیدے کی کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ جی السلام علیکم محترم اسامہ صاحب، آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی کتاب لگاتے ہیں اور اس سے ہی مجھے یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح وہ نبوتیں جو ہیں وہ بند ہیں اور ختم ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام نبوتیں کس طریقے سے، کس لحاظ سے بند ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتایا ہوا ہے کھل کے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے سامنے آپ پیش بھی کر دیتے ہیں، اوپر سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ جی دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں اور وہ حضور سے پہلے نبی تھے۔ محترم، بات یوں ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، یہ بھی بات اگر ساتھ ہی کھل جاتی ہے پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر ہیں، تو وہ پہلے کے نبی ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں۔ حدیث کہتی ہے لا نبی بعد ہی، آپ کہتے ہیں نہیں بعد میں آئیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے سے آسمان پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، ان کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ کر کے وفات پا جاتے ہیں، اپنی مکمل کرتے ہیں، شریعت مکمل کر جاتے ہیں، ہر چیز مکمل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ آئیں گے، اور وہ بعد میں ہیں، وہ پہلے بھی وہ ہیں، بعد میں بھی وہ ہیں، تو لا نبی بعدی کا کیا رہا پھر؟ تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک ہو، قادیانی نے یہ بات مان لی ہے کہ ہم نے جو آیات پیش کی ہیں ان میں یہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے۔ اس نے قادیانی صاحب نے جی السلام علیکم محترم، صاحب نے دعویٰ یہ لکھا تھا کہ نبوت، ہر قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے سوائے ایک کے۔ تو ہم نے 2 آیات پیش کی، اس میں 2 حوالے مرزا قادیانی کے پیش کیے تاکہ ترجمے میں ہمارا اور اس کا اختلاف نہ ہو۔ اس نے یہ بات مان لی ہے کہ جو ترجمے آپ نے پیش کی ہیں وہ میری دلیل ہے،
میرے اس پہلے جز کی دلیل ہے کہ نبوت کی تمام اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہیں، تو تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبوت میں نے کوئی دلیل نہیں دی؟ میں نے تو دلیل دی ہے۔ مرزا قادیانی نے بالکل واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ نبوت کی تمام اقسام بند ہیں، یعنی اس نے یہ مان لیا ہے کہ ہم نے جو 2 آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پیش کی تھی ان میں واضح الفاظ میں یہ موجود ہے کہ تمام اقسام کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہیں۔ تو تمام مسلمان بھائیوں کو مبارک ہو، مناظرہ اصولی طور پر یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو دعویٰ تھا وہ بالکل ثابت ہو گیا۔ قادیانی نے اپنے دعوے کے اوپر کوئی ابھی تک دلیل پیش نہیں کی، کہتا ہے میں نے دلیل دی ہے، قرآن سے دی ہے۔ تو مرزا قادیانی کے اقوال کو یہ بھی قرآن سمجھتا ہے، یہ بشیر الدین محمود والا عقیدہ اب یہ اپنا رہا ہے۔ پہلے بشیر الدین محمود کو یہ پہچانتا نہیں تھا، اب کہتا ہے بشیر الدین محمود والا عقیدہ ٹھیک ہے میرا۔ تو دیکھیں اب قادیانی حضرات جہاں چاہتے ہیں اپنے اکابرین سے اپنا پلو جو ہے وہ ہٹا لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان کو تھام لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ 2 آیات مبارکہ اپنے دعوے پر پیش کی۔ قادیانی نے مانا کہ ان 2 آیات مبارکہ میں یہ واضح الفاظ میں موجود ہے کہ ہر قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے۔ اب قرآن مجید سے میں تیسری دلیل اپنے عقیدے کے اوپر پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا۔ اس آیت میں وما انزل من قبلک کہہ کر یہ بالکل واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ ایماندار اور وہ ہیں جو نبی علیہ السلام پر نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا ہونا ہوتا اور نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے، آپ کے بعد کسی نبی نے مبعوث ہونا ہوتا، تو ان کی وحی پر ایمان لانا بھی ضرور بتایا جاتا، کیونکہ امت کا واسطہ بعد میں آنے والے نبی سے پڑھنا تھا، پہلے مبعوث ہوئے ہوئے نبی سے نہیں پڑھنا تھا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے بعد نبی ہونا ہوتا تو ضرور فرمایا جاتا کہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو وحی نازل ہونی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہے۔ جی محترم اسامہ صاحب، یار یہ کس طرح کے نعرے مارنے لگے ہیں، یہ جو گروپ والوں کے اوپر خام خواہ تاثر ڈال کر یا ان کی شاباش حاصل کر کے، یہ بے مقصد چیزیں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نبوتوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ جی نبوتیں بند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو کھلی جس کی بات کرتے ہیں کہ ایک سیرت الصدیقی ہے، وہ راستہ کھلا ہے، اس پر ہم سے بات کریں، دلیل سے بات کریں، پھر ہم انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ وہ نبوت کھلی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ کے نزدیک بھی نبوت کھلی ہوئی ہے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو وفات پا گئے ہیں، وہ تو آ نہیں سکتے دوبارہ، نہ آسمان پر گئے۔ یہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی محترم، یہ موضوع سے فرار بالکل میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک آپ کو بات سمجھائی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسیح زندہ آسمان پر ہیں، یعنی بعد میں آئیں گے، بات کی ہو رہی تھی نا، لا نبی بعد ہی، حدیث بتا رہی ہے لا نبی بعد ہی، تو آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، کہتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کا آنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا۔ اب ساری باتیں اکٹھی کریں نا ذرا، ان کو تو آپ کو سمجھ لگے کہ کیا کہتے ہیں آپ۔ ججز صاحب کو اس اعتراض کا جواب 4 دفعہ پہلے دے چکا ہوں، 5ویں دفعہ دوبارہ دینے لگا ہوں۔ اب اتنا کند ذہن بھی آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب قادیانی اعتراض یہ کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد نزول فرمائیں گے تو وہ آخری نبی ہوں گے، یہ لا نبی آبادی کے خلاف ہے۔ تو مسیح علیہ السلام تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں، بعدی لا نبی آبادی کے مفہوم میں بالکل آپ کے نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ
کے بعد اور کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، مسیح علیہ السلام حضور سے پہلے کے نبی ہیں اور ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام اور دوسرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، تم کہتے ہو مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مسیح علیہ السلام ضرور تم میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ تو آپ کا نازل ہونا ختم نبوت کی منافی نہیں، اس کی میں وضاحت کافی بار پہلے کر چکا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار اپنی آئیڈیو میں دہرا کر جان چھڑا جاتے ہیں، لیکن جو میں بات کرتا ہوں اس کو آپ سنتے نہیں ہیں، اور سخت لفظ بولنے کی آپ بار بار کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو محترم میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ میں جانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں آنے والا ایک نبی ہے، وہ بعد ہی نہیں ہے، پہلے تو پیدا ہوئے ٹھیک ہے، لیکن وہ بعد میں آ بھی رہے ہیں، یہ بھی بات ہے۔ تو لا نبی بعدی کا کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبی ہے، یہ تو سوچیں نا ذرا، پھر اس کا تضاد جو ہے اس کو حل کریں گے مل کر ہم۔ صلی اللہ من اتبع الہدی، جیسا صاحب کوئی اور اعتراض ہے تو وہ کریں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں آپ کے عقیدے پر، آپ نے ابھی تک کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ دوسرا آپ نے ہمارے دعوے کو مان لیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آپ نے آیات پیش کی ہیں اس کا یہی معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، ہر قسم کی نبوت۔ آپ نے یہ بات کی ہے، میں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ کا عقیدہ ہے کہ نبوت کی ہر قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے، آپ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے مجھے کہا میں نے تو دلیل دی ہے، آپ نے جو مرزا قادیانی کے 2 حوالے لگائے ہیں اس میں یہی تو بات ہے۔ تو جب یہ بات ہے اور وہ ہم نے اپنے عقیدے کے اپنے جو آیات پیش کی ہیں اس کے ترجمے میں کوئی بارات پیش کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے جو آیت مبارکہ پیش کی ہیں اس سے یہی ثابت ہے کہ ہر قسم کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہے۔ جب آپ نے ہمارا عقیدہ مان لیا اور آپ کے اپنے عقیدے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو پھر مناظرہ ختم ہوا، یہاں آپ زیادہ کج بحثی کی ضرورت نہیں۔ آپ وہی اگلے ہوئے نوالے دوبارہ چبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی بات کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، نزول مسیح جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب میں شروع سے دیتا آ رہا ہوں، کافی بار دے چکا ہوں۔ اگر آپ اپنے عقیدے کے اوپر دلائل نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور گروپ کو اوپن کیا جاتا ہے۔ جی محترم اسامہ صاحب، میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا مطلب ایک ختم بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز جیسے کوئی چیز ختم ہو گئی، یہ بھی اس کا معنی ایک کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ ہے ثبوت، اور پھر دوسرا ثبوت یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اچھا، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اور پھر آگے تیسری چیز کو ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں پھر ان کی تشریح کرنی پڑے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جب اگلی بات سوچتے ہیں تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، ایک نبی میرے بعد ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا، تو پھر ان ساری چیزوں کو ہم اگر صحیح طریقے سے تضاد رکھے بغیر ان کو ہم سمجھیں تو پھر ہم ان کا مطلب یہ نکالیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل ہے، دین مکمل ہے، تو تا قیامت کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو آپ کی شریعت سے باہر ہو، بس کوئی آزاد نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کوئی وہ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات بالکل درست فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کی تمام ارشادات بالکل صحیح اور واضح ہیں، کوئی آپ کی باتوں میں تضاد نہیں۔ آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں، ہم جیسے منکرین حدیث کو جواب دیتے ہیں آپ کو بھی دے لیں گے، جیسے باقی ملحدین اور کفار کو جواب دیتے ہیں آپ کو بھی دے لیں گے، آپ کو بھی ان سے الگ کوئی چیز نہیں سمجھتے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، یہ بات میں نے لکھی ہی نہیں ہے، میں نے مسیح علیہ السلام کے نزول کا کہا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی بات میں نے نہیں لکھی، میں نے یہ لکھا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آئیں گے الفاظ جو ہیں یہ ہم نے نہیں لکھے، مرزا قادیانی نے لکھے ہیں۔ وہ جلد 3 کے اندر کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کی بات اگر قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، اس کی بات سے تضاد پیدا ہوتا ہے، تو یہ اعتراض